جی ناظرین السلام علیکم۔ آج دو موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو وزیر اعظم کا دورہ روس اور دوسرا تحریک عدم اعتماد کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ روس اس موقع پہ ہے جب روس یوکرائن پر حملہ کر چکا ہے، ساری دنیا اس کی مذمت کر چکی ہے، دنیا کی بڑی طاقتیں اس پر گفتگو کر رہی ہیں اور روس کے اندر جنگی محاذ جو ہے وہ باقاعدہ بن چکا ہوا ہے، اور یوکرائن کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ مارشل لا لگ گیا ہے اور وہاں پر کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں دھماکے کی آواز سنائی دی گئی۔ یہ بھی سنا کہ یوکرائن کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ تو اب یوکرائن کو روس جو ہے وہ بری طرح شکست دے سکتا ہے، یا ان پہ بمباری کر سکتا ہے، یا معصوم شہریوں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری کیفیت وہاں پر جاری ہے۔ ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج ان کے دورے کا دوسرا دن ہے، اور جو صورتحال بن رہی ہے وہ دنیا کے منظرنامے پہ بہت ہی کشیدہ ہو رہی ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان کی اب وہ حالت ہے کہ آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور گھر والوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے تو اس وقت آپ کتنا آکورڈ فیل کرتے ہیں۔ یقیناً عمران خان اتنا ہی آکورڈ فیل کر رہے ہوں گے، اور یہ وزیر اعظم کا وزٹ بھی پلان تھا، اور یہ یوکرائن کے حوالے سے جو رشیا کی کارروائیاں تھیں یہ بھی پلان تھیں، کیونکہ کافی دنوں سے اس کی خبریں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک جنگی قسم کا منصوبہ جو ہے وہ روک دیا جائے۔ تجزیہ کار ظاہر ہے، جو پاکستانی تجزیہ کار ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ہی سوچتے ہیں، سوچنا بھی چاہیے۔ ان کے سارے تجزیے اس وقت ایک بات پر مرکوز ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارا وزیر اعظم اور ہمارے وزراء جذبات میں آ کے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں جس کا بھگتان ہمیں آگے کئی دہائیوں تک بھگتنا پڑے۔ تو عمران خان میں یہ کیپیبلٹی ہے، ان کے وزراء میں یہ کیپیبلٹی ہے۔ کوئی پتہ نہیں وہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں یوکرائن کے خلاف یا روس کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، اور عمران خان یہ تو ظاہر ہے کہیں گے کہ جتنا روس کو میں جانتا ہوں اتنا تو پیوٹن بھی نہیں جانتا، تو یہ تو انہوں نے کہنا ہی ہے۔ لیکن خارجہ کی سطح پر اگر کوئی احمقانہ بیان دے دیا گیا تو دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کو خوف کی نظر سے دیکھنے لگیں گی، شک کی نظر سے دیکھنے لگیں گی، اور اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال مضحکہ خیز بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، اور دلچسپ بھی ہے۔ مضحکہ خیز ہے کہ وزیر اعظم کی ساری کارروائی اس پہ ہوتی تھی کہ جب باہر جاتے تھے کہ کسی وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ کوئی سیلفی کھنچ جائے، کارپٹ ریڈ بچھا ہے کہ نہیں، کوئی معاہدے شاہدے ہونے ہیں یا پاکستانی معیشت کو کوئی فائدہ ہونا ہے، یہ کبھی ان کا کنسرن بھی نہیں ہے۔ اس دفعہ صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ گئی ہے۔ تو اب ان حالات میں جب وزیر اعظم نہیں کچھ کر رہا، پتہ نہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مذاق کی بات اپنی جگہ، ان حالات میں اگر ملاقات نہ ہو تو پاکستان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر ملاقات ہوئی تو اس کے جواب میں عمران خان نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دینی ہے جس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ اور ویسے بھی لگتا یہی ہے کہ حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں، ایک ملک جو جنگ میں پوری طرح خود کو جھونک چکا ہو، وہاں کے جو ہے صدر کے پاس کیا اتنا وقت ہوگا کہ کسی ملک، اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک سے کے وزیر اعظم سے، اور وہ بھی عمران خان جیسے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت نکال سکے۔ ابھی تک تو کوئی ایسا ملاقات کینسل ہونے کا اسکیجول سامنے نہیں آیا۔ لیٹس سی کہ چیزیں کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں۔ دوسرا ایشو جو آپ سے بات کرنی ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا ساری جماعتوں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے کبھی مسلم لیگ نون کاف سے مل رہی ہے، کبھی جمعیت والے ایم کیو ایم سے مل رہے ہیں، کبھی ایم کیو ایم اور کاف لیگ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو سارے جو پرانے لوگ تھے ان کو دوبارہ روپن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو سیاست ہے یہ مسلم لیگ نون کی وہ والی سیاست نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے مزاحمت کا بیانیہ
جو ہے لوگوں کو سنانا شروع کیا تھا اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرنے کی بات کی تھی، یہ ان لوگوں سے ہاتھ ملانا ہے جو ان کے خلاف رہے ہیں، جو ووٹ کو بالکل عزت نہیں دینا چاہتے، جو پارلیمان کی نہیں صرف اسٹیبلشمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہاتھ ملانا ظاہر ہے مزاحمت کے ایجنڈے کے بعد اچانک مفاہمت کا ایجنڈا ضرور ہوا، جس سے لوگوں کو بہرحال تکلیف تو ضرور ہوئی ہے کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اس سے دیکھیے اتحادی جماعتیں جو حکومت کی ہیں نا، وہ اس وقت بہت کمزور وکٹ پہ ہیں، اس لیے کہ اس حکومت کی جو گورننس ہے، جو معیشت کا حال ہے، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ اس حکومت کے اتحادی ہیں تو آپ کو خوف کا شکار ہونا چاہیے کہ اگلی الیکشن میں آپ کیا کریں گے، آپ کس طرح لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جائیں گے، کیا نعرہ لگائیں گے، کیا دلیل دیں گے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم عوام کی فلاح کے لیے ووٹ لیں گے۔ یہ ساری کہانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر تحریک عدم اعتماد پر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کام ہوتا ہے تو اس وقت جو اتحادی جماعتیں کمزور وکٹ پہ ہیں وہ طاقتور وکٹ پہ آ جائیں گی، اور اس کی وجہ مصلحتیں ہوتی ہیں کہ اب انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر تو تحریک عدم اعتماد کا یہ ڈول نہ ڈالا جاتا تو ان جماعتوں نے اگلے الیکشن میں ختم ہو جانا تھا، لیکن اب انہیں اپنی قیمت کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ اب نمبر گیم زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے اور وہ اس نمبر گیم میں اتحادیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی وہ والی سیاست نہیں ہے جس کا پہلے انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب اس صورتحال میں دو صورتیں ہیں، ظاہر ہے کسی بھی مسئلے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ اب لوگ پاکستان میں آج تک تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوئی، تو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پھر تو مسلم لیگ نون اپنی اے ٹیم کے ساتھ نکلے گی اور پھر وہی ووٹ کو عزت دو اور لانگ مارچ اور وہ والی سیاست کرے گی۔ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ کے لیے بڑا مسئلہ ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا کہ بھی نہیں۔ ایک خیال کے مطابق نیا وزیر اعظم کوئی نہیں ہوگا، کسی پارٹی کو جو ہے اکثریت نہیں ملے گی اور وہ کوئی پارٹی اپنا وزیر اعظم بنانے میں دلچسپی نہیں رکھے گی اور فوری طور پہ نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ ایک سینیریو ہے جو کہ پھر بھی مسلم لیگ نون کو سوٹ کرتا ہے۔ اصل میں تو مسلم لیگ نون نے اتنا عذاب سہا ہے، اتنا ظلم سہا ہے، انہیں ایک سال کا اور انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ایک سال اور اتنی مارے کھائی ہیں تو تھوڑی سی اور سہ لے، لیکن انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ عوام کی حالت بہت خراب ہے تو قومی مفاد کے لیے آپ کو اب میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور نئے الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کون وزیر اعظم بنے گا؟ سنا تھا کہ کوئی شخص جو ہے مسلم لیگ نون کا نہیں بنے گا، لیکن اب آہستہ آہستہ پتے کھلتے جا رہے ہیں۔ کہیں کہیں شہباز شریف صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور کچھ عرصے کے لیے حکومت کریں گے۔ کتنا عرصہ حکومت کریں گے؟ جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تو یہی ہوگی کہ وہ 1.5 سال حکومت کریں، اور جو نواز شریف کی خواہش ہوگی کہ وہ جلدی جلدی اس کو لپیٹ کے الیکشن کروائیں۔ بہت نقصان ہوگا اس صورتحال کا مسلم لیگ نون کو، اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی کوئی نیا وزیر اعظم آ گیا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو اس حکومت کی ساری برائیاں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پلے پڑ جائیں گی۔ نہ پیٹرول کی قیمت کم ہو سکتی ہے، نہ بجلی کے نرخ گر سکتے ہیں، نہ خارجہ کے تعلقات صحیح ہو سکتے ہیں، نہ بے روزگاری میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو لوگ وہ گالی جو عمران خان کی حکومت کو دیتے تھے اور انہیں دیں گے، اور عمران خان جو ہے وہ کم بیک کریں گے کیونکہ انہیں سیاسی شہید بنا دیں گے آپ تحریک عدم اعتماد کی طرح۔ اور یہ ہمارے ملک کی روایت ہے، 2-4 مہینے گزرنے دیں، نئی حکومت کے ڈھول ڈھمکے ختم ہونے دیں تو پھر لوگوں کو عمران خان کی یاد ستانے لگے گی کیونکہ ان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ بہت نازک موقع ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اس پہ انہیں سوچنا چاہیے۔ ایک ذرا سی لغزش سے برسوں کی جدوجہد جو ہے وہ پانی ہو سکتی ہے۔